السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بوڑھی عورت کا ایمان افروز واقعہ۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اپنا علاقہ چھوڑ آئی، آ کے کھڑی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی، حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی ہوں، سسرال بھی، میکہ بھی، ننیال بھی، ددیال بھی، میں ہر ایک کو چھوڑ آئی ہوں۔ میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، مال والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی ہوں، دولت بھی چھوڑ کے آئی ہوں، ایک میرا بیٹا ہے جو میں اپنے ساتھ لائی ہوں۔ اے اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا آپ کی نوکری کرے گا، میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نوکری کروں گی، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی۔ فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ اصحاب صوفہ میں رکھا اور اس خاتون کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ نوجوان بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا دھیما، بڑا وفادار، وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا، وہ نماز بھی دلچسپی سے پڑھتا، وہ حضور پاک کی باتوں کو بہت غور و توجہ سے سنتا، وہ بہت کم گو تھا، وہ سنجیدہ، وہ میٹھا، بڑی دلکشا طبیعت، اس کی مقناطیسی شخصیت تھی کہ طبیعت کھینچی چلی جائے۔ بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان، اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بہت پیسے والے تھے، بہت امیر تھے، بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا توڑ کر رب رسول سے دوستی کی ہے اور اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا، شدید قسم کا بیمار ہوا۔ حضرت انس فرماتے، اس لڑکی کی تیمارداری کرنے گئی تو اتنا علیل تھا، اتنا کہ اس کا وجود کانپنے لگا۔ کہتے کچھ ہی دیر گزری، اس نے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ کہتے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، آپ آئے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ نبی پاک نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اسے غسل نہیں دینا۔ ارادہ بدل گیا، کہا اسے غسل نہ دینا، کفن نہیں دینا۔ تو فرمایا، حضور کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، اس کی والدہ کو جا کے بتاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے، پھر میں نے کوئی نرالا سا رنگ دیکھا، ایک منفرد انداز دیکھا، ہمیں بھیج دیا اس کی والدہ کو بلاؤ، اور خود نبی پاک اس کمرے سے چلے گئے۔ آنسو بھی یکدم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خشک ہو گئے، مزاج بدل گیا، پریشانی بدل گئی، بس کہا ماں کو بلاؤ اس کی، پتہ نہیں ارادہ محبوب کیا ہے اور ارادہ خدا کیا کہتے ہیں۔ اس کی اماں کو جا کے خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے تو ماں ساری رات سوتی نہیں، اور جو ماں کا رنگ ہے نا، اس جیسا رنگ کوئی نہیں، یہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ ماں کو بتایا کہ تیرا بیٹا، تو وہ ماں گرتی پڑتی اور روتی ہوئی آئی، لیکن جب میت کے قریب پہنچی تب نہیں روئی۔ اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہمارے چہروں پر نظر دے ڈالی اور کہنے لگی، تمہارا کلاس فیلو فوت ہو گیا ہے؟ واقعی چلا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو پھر کہا واقعی چلا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تو پھر وہ ماں زمین پہ بیٹھی اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے، پھر سینے پہ رکھے، پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی، سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی، اے اللہ، میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، اے اللہ، میں نے جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مولا، میں تیری بارگاہ میں آئی تھی تو تیری رسول کو اور اللہ کو مان کے آئی تھی۔ خداوند، میں نے میکے چھوڑ دیے، سسرال چھوڑ دیے، ننیحال چھوڑ دیے، میں نے ددیال بھی چھوڑ دیے، وہ سب تو دشمن تھے دین کے، میں انہیں چھوڑ کے آئی، میں نے آرزوؤں کا بھرا مکان بھی چھوڑا۔ اے اللہ، بیٹے نے جانا تھا، مجھے شکوہ تو نہیں، لیکن اے اللہ، اب میرے سارے کہیں گے کہ تم نے کلمہ پڑھا تھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا۔ اے اللہ، اگر تو نے مسلم کی دلجوئی نہ کی، تانا دیں گے، بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ، میرا یقین کہتا ہے
اگر تو ماننے پہ قادر ہے تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے۔ خداوند کفار کو راضی نہ کرنا، وہ سب تو خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ پہ طعنے کسیں گے۔ اے عرش کے مالک، رحمت کا دروازہ کھول، میں تیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہتی ہوں، نظر فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے، ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اس عورت نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا۔ ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا نعرے لگانے لگے، لوگوں سنو، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، اللہ بھی سچا، یہ مسجد نبوی سچوں کا گھر ہے، اور اللہ کا رسول بھی سچا، اللہ کے محبوب سچے، مسجد نبوی میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کے سچے، رسول کائنات کا دین سچا۔ فرماتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تو رسول پاک نے مسکرا کے فرمایا، میرے رب کی طاقتیں بہت زیادہ ہیں، اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ ایمان تھا، یقین تھا، استقامت تھی کہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت انس فرماتے، وہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حیات رہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حیات رہا، حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں بھی حیات رہا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی حیات رہا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی حیات رہا۔ اس کی ماں کا انتقال ہوا، اس نے اپنی ماں کو دفن کیا اور ماں کے وصال کے کئی عرصے کے بعد اس نے پردہ فرمایا۔ جب اس کی طرف دیکھتے تو دیکھتے اس کی طرف تھے اور اس کی ماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں دین و دنیا کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ کبھی ہم نے رب کی بارگاہ میں رو کے مانگا ہی نہیں، وہ دیتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ نوازتا ہے، وہ نظر کرم فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین و دنیا میں سرخرو کرے اور قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔